جسے پیر کامل کی مطابقت نصیب ہو جائے وہ درویش کامل ہے۔ جو شخص اولیاء اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے حق تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بڑی فقیری یہ ہے کہ مر جائے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ پوری کائنات ایک علم ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اسے اطاعت میں لذت حاصل ہوتی ہے۔ شمع کا کام جلانا ہے اور پروانے کا کام جان نچھاور کرنا ہے، اس لیے شمع حق پر پروانے کی مانند جان نچھاور کر کے بلند مرتبہ پا جاؤ۔ جھوٹے عقیدے کے پرچم لہرانے چھوڑ دو، مالک حقیقی کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ آنکھوں دیکھی بات کانوں سنی بات سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ اگر روحانیت اور ریاضت میں ترقی کے خواہاں ہو تو حقوق العباد کی ادائیگی میں مستعدی اور استقلال سے کام لو۔ صوفی وہ ہے جسے دنیا کی کوئی شے بھی اپنی طرف کھینچ نہ پائے۔ اپنے اعمال کو زر خالص مت خیال کرو، انہیں شریعت کی کسوٹی پر کسوا کر نیک ہوں تو قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ جب باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے تو کائنات کی ہر شے سامنے عیاں ہو جاتی ہے۔ اگر انسان اپنی سابقہ لغزشوں سے باز آ کر سچے دل سے توبہ کرے تو زہد کا وارث بنتا ہے۔ علماء کی صحبت اختیار کرو کیونکہ عالم امت محمدیہ کے چراغ ہیں۔ جس نے حرام مال کھایا اس نے اپنی عبادت کو گنوایا۔ جو بارگاہ الہی میں جھکنے میں غفلت کرے وہ ذلیل ہے۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس بجز خدا کے کوئی شے نہ ہو۔ جلد بازی شیطان کی عادت ہے اور انسان کی دشمن، اس سے بچو۔ عارف وہ ہے جو خدا کو ہمیشہ یاد رکھے، بات کرتے وقت دھیان رکھے کہ خدا سن رہا ہے۔ طالب دنیا وہ ہے جو سمندر پی جائے لیکن طلب اس کی ختم نہ ہو۔ غلط فہمیوں کا شکار زندگی کا دشمن اور ذلیل و خوار۔ دنیا محض تماشا، وقت کا ضیاع اور غفلت جہاں ہے۔ جب تک انسان تسلیم و رضا کا دشوار راہ اختیار نہ کرے وہ درویشی کی ابجد سے واقف نہیں ہو سکتا۔ درویش کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں کہ وہ دوسروں کی دل آزاری کرے۔ عطائے حق کو اپنی کاوش کا نتیجہ جاننا اور علم الہی میں اپنی چاہت کو داخل کرنا تکبر ہے۔ تکبر کا علاج خدمت خلق ہے۔ خالی تمنا حماقت کا جنگ اور احمقوں کا بسیرا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اسے اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ جنت کی لذت پائے تو اس کو چاہیے کسی ایسے بندے کی صحبت میں رہے جو اللہ کا ولی ہو، جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، جو سادگی پسند ہو اور سادگی اختیار کرے وہ سکون میں رہتا ہے۔ طمع و لالچ کرنے والے کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ آزمائش یہ ہے کہ بندہ بوقت ابتلا حق تعالیٰ سے روگردانی اپنا شیوا بنائے۔ غرور اور ظاہری حسن دشمن انسان ہے، باطنی حسن قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ یقیناً پرہیزگار لوگوں نے جلد گزر جانے والی دنیا اور ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت سے فائدہ اٹھایا۔ اہل دنیا کے ساتھ ان کی دنیا میں شریک رہے، حالانکہ اہل دنیا ان کی آخرت میں شریک نہ ہو سکے۔ قضاوت کرنے والے چار ہیں، ایک جنتی اور تین دوزخی ہیں۔ اول جو جان کر غلط فیصلہ کرے وہ دوزخی ہے۔ دوم جو غلط فیصلہ لا علمی میں کرے وہ بھی جہنمی ہے۔ سوم جو صحیح فیصلہ کرے مگر جہالت والا علمی کی بنا پر وہ بھی دوزخی ہے۔ چہارم جو جان کر صحیح فیصلہ کرے وہ جنتی ہے۔ حق تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں اور دوست پر دوست کی نوازشات و کرامات کی بارش ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ پیدل چلتے ہوئے اپنی سواری پر بٹھاؤ اور جس کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہوں ان کی مالی مدد کرو، رزق کی بارش ہوگی، رزق کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔
چالاکی سے تھوڑا بہت کام بہتر ہو سکتا ہے، لیکن یہ مکمل کامیابی کا ذریعہ نہیں۔ سب سے بڑی چالاکی یہ معلوم ہونا ہے کہ اپنی چالاکی کو کیسے چھپایا جائے۔ عزت اسی میں پوشیدہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس پر راضی رہو اور اس پر قناعت کرو۔ زیادہ کی طلب عزت سے دور کر دیتی ہے۔ اپنے لیے نیک اعمال لے لو اور یہ کام دوسروں پر نہ چھوڑو۔ سب سے زیادہ عقل مند ہے وہ جو اپنے نفس کو پنجرے میں قید کر کے رکھے اور آخرت کی تیاری میں مصروف رہے۔ شب بیداری نیند کو اور لذیذ بنا دیتی ہے اور بھوک غذا کو خوش مزہ بنا دیتی ہے، اور اللہ کی عبادت روح کو تسکین اور آرام پہنچا دیتی ہے۔ جوان مرد وہ ہے جو اللہ کے خادموں کا خادم بنے۔ جس نے اپنی ماں کی بے لوث خدمت کی اس نے راہ حق میں بلند مقام پایا۔ دوسرے کے علم سے اپنے علم کے چراغ میں تیل ڈالتے رہو ورنہ تمہارا چراغ بجھ جائے گا۔ متکبر سے لوگ خفا ہوتے ہیں اور متکبر سے اللہ خفا ہو جاتا ہے۔ مشکلات سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے اور مصیبت میں صبر کرنے سے آدمی کا رتبہ بلند ہوتا ہے اور خدا ایسے بندے پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اپنے اقرار نہ توڑو، اپنے عہد کے خلاف نہ کر اور نہ اپنے دشمن کے ساتھ دھوکا اور فریب نہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عہد اور قرار تیرے لیے باعث امن ٹھہرایا ہے۔ ہر بندہ کے لیے خدا کی طرف سے 40 پردہ داری کے انتظامات ہیں، یہاں تک کہ 40 گناہ کبیرہ کر لے تو سارے پردہ اٹھ جاتے ہیں اور اللہ ملائکہ کو کہتا ہے کہ اپنے پروں کے ذریعہ میرے بندہ کی پردہ پوشی کرو۔ حسن ادب کے برابر کوئی حسب نہیں اور سوال کے برابر ذلت کا کوئی سبب نہیں۔ جو بندہ سوال کرنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے وہ ان کی نظروں میں کریم اور محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بحیثیت ایمان لانے کے سب انسان یکساں ہیں، لیکن مناسب درجات کے لحاظ سے ہر ایک علیحدہ حیثیت رکھتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ عاجزی سے پیش آ، بے شک عاجزی سے پیش آنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ہمیشہ وہ کام کر جس کا اللہ نے تجھ سے کہا ہے، نہ کہ وہ کام جو تیرے دل نے کہا۔ خطابت کا مقصد سچائی کو پیش کرنا نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا نام خطابت ہے۔ دنیا میں تمام تاریخ ساز انقلابی و واقعات تحریر کی وجہ سے نہیں، تقریر کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ انبیاء کا طرز عمل اختیار کرنے والا بندہ بندی انبیاء کی دوست ہے اور انبیاء کے دوست اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں۔ اپنی ہستی سے آزادی کے لیے خلوص کے ساتھ عبادت الہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت سے کنارہ کشی کرنے والا ایسے جھوٹے دعووں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس بندے کو کوئی ایک شے رب تعالیٰ سے عطا کی اور وہ دوبارہ اس کی طلب میں رہا تو اللہ تعالیٰ اس سے لذت و خلوت سلب کر لیتا ہے اور قرب کو بعد میں بدل کر وحشت سے بھر دیتا ہے۔ اپنا بوجھ ہلکا کر تاکہ پہلے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ پہلے لوگ پچھلے لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ تیرے عمل کا ثواب تیرے علم سے کہیں زیادہ اور بہتر ہوگا۔ تمام نیکیاں 3 باتوں میں جمع کر دی گئی ہیں: خاموشی، گفتگو اور نگاہ۔ جس نگاہ میں عبرت نہ ہو اس میں بھول ہے، جس خاموشی میں تفکر نہ ہو وہ غفلت ہے، اور جس کلام میں یاد خدا نہ ہو وہ بیہودہ ہے۔ ذاتی مفاد چاہ بابل ہے جس میں ہم سب بند ہیں اور ایک دوسرے کا گلا گھونٹنے کے درپے ہیں۔ ہر طبقے کا مفاد دوسرے طبقے سے ٹکرا رہا ہے۔ یہ عجیب انصاف ہے کہ محنت شاکہ اور گندے کام کرنے والوں کو سب سے کم مزدوری ملتی اور آسان کام کرنے والوں کو زیادہ اجرت دی جاتی ہے۔ جسے پیر کامل کی مطابقت نصیب ہو جائے وہ درویش کامل ہے۔ جو شخص اولیاء اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے حق تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔